somehow اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پتہ نہیں کیا کیڑا ڈال دیا, قرآن سے عربی سے محبت ہو گئی کالج کے دنوں میں, اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر پڑھنے کے بعد میرے ٹیچر نے, ڈاکٹر عبدالسمی نے مجھ پر ایک ذمہ داری ڈالی, اب جو سیکھا ہے وہ کسی کو بھی پڑھاؤ, لیکن پڑھاؤ, آئی ڈونٹ کیئر, کسی کو بھی پڑھاؤ. میں کالج کے کمرے میں سائڈ پہ جا کے 2 لڑکوں کو زبردستی بٹھا کے ان کو عربی پڑھاتا تھا. وہ کہتی ہے ٹیبل ٹینس کے ٹھہر جائے ذرا رفع نصب جڑ تھوڑا اور کر لو, پھر اس کے بعد جا کے کرتے ہیں, کھیلتے ہیں. میں اس طرح میں نے شروع کیا. But then something happened, and I want to tell you what happened. This is actually another Pakistan story. I was in New York. I was teaching a small group, a small session. 4-5 لڑکے تھے, 4-5 ایلڈرس تھے, اور ایک بڑے بھائی ان کو سمجھتا ہوں وہ MIT میں تھے, پاکستانی ہیں, وہ PhD کر رہے تھے MIT سے, one of the most prestigious schools in the world. And he was sitting in my group. I didn't know that he's, mashallah, what he is. So when I finished my little lecture, I was 19 years old, 20 years old. And this PhD from MIT, young man, he comes up to me, an older brother to me at the time, ہاتھ پہ کندھا رکھ کے مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں I think Allah made you, he created you to be a teacher. Don't let it go. That's what he said to me. He saw something in me and he validated it. And I tell you, if I did not hear that from him that day, maybe I wouldn't be standing in front of you today. Maybe I wouldn't. Maybe I would go back to my technology career. But this, I saw, he validated something. And validation is extremely important. What did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ابھی پڑھا ہے نا اسوۃ حسنہ, اور اس کے بعد پڑھا وہ کیا ڈالتے تھے اپنی قوم کے اندر, صحابہ کے اندر کس چیز کی ضرورت تھی؟ کانفیڈنس کی ضرورت تھی نا. تو جہاں وہ ویلیڈیٹ کرتے تھے لوگوں کو, کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اس کی تنقید, یہ کیا اپنا وقت برباد کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے اس وقت سے میرے دل میں آیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. So I started a company, I started experimenting. I come from technical school, my friends are all in business school. We put a business plan together. I started, all of this. It started working a little bit, and then my parents found out. Everything was going well because Mama Papa were in Pakistan at the time. And I'm in New York. وہ پوچھتے تھے پڑھائی کیسی جا رہی ہے, بہت اچھی جا رہی ہے. کام کیسے جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے. وہ باقی کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز رپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی خواہ. جیسے کچھ لڑکے یہاں پر رات کو 11-12 بجے سیٹ اپ کر رہے تھے ٹیبل چیئرس کا, وہ سارے کسی اور شہر سے تھے. جو لوکل اسلام آبادیت سے نا, ان کو اجازت نہیں ملنی تھی. وہ باہر والے, وہ جو باقی سارے پیرنٹس سمجھ رہے ہیں کہ بچے سو گئے ہیں, وہ یہاں ٹیبل چیئرس فکس کر رہے تھے. بائی دا وے, راؤنڈ آف اپلاز فار دی انکریڈیبل والنٹیئر ٹیم ایٹ سیس. انکریڈیبل. خیر, here's the controversial part. So my papa, I love him to death. انہوں نے مجھ سے کہا, بیٹا تمہیں امریکہ بھیجا تھا الف بے پڑھانے کے لیے, اگر یہی کرنا تھا تو پہلے ہی بتا دیتے. ہم کس منہ سے, اب میں سب سے بڑا بھائی ہوں اپنی فیملی میں, اور اپنے سارے کزنز میں, کزنس کتنے ہوتے ہیں ایوریج 1800 رائٹ, تو ان میں سب سے بڑا کزن میں ہوں. تو جو ایک پیرامڈ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر جو ٹاپ کا جو مثال ہے وہ میں ہوں. تو اگر میں الف بے پڑھانے والا بن گیا تو وہ سب کی نظریں, اس کو دیکھو کیا ہو گیا ہے. قرآن میں ایک جگہ ہے, کنت فینا مرجوعن, صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے آپ کے ساتھ تو ہماری بڑی امیدیں لگی ہوئی تھیں, آپ میں تو بڑی آس تھی کہ آپ کچھ کرو گے یار. ایک تو پہنچ گیا امریکہ, اس نے تو کچھ کر کے دکھانا تھا. تو انہوں نے کہا ہم منہ کیسے دکھائیں گے, کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا. پیار سے کہا, غصے سے نہیں کہا, پیار سے کہا. اور جو سب سے خطرناک حملہ ہوتا ہے نا, وہ پیار والا حملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا قرآن نے نہیں کہا کہ, قرآن ہی پڑھ رہے ہو نا, قرآن نے نہیں کہا کہ ماں باپ کی بات سننی چاہیے. ایک طرف سے سائیکولوجیکل پنچ, دوسری طرف سے ریلیجس ہک, ناک آؤٹ. کہا تو ہے
लेकिन मुझे भी अल्लाह ताला ने अजीब बदतमीज़ बनाया। मैंने प्यार से, आई गेव माई डैड अ हग, मैंने कहा आप शक्ल दिखाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लें मेरे साथ, आप फिक्र ना करें। वो बात उनको समझ नहीं आई उस वक्त, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसका प्रोसेस क्या था, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स जनरेशन है ना, उनको प्रोग्राम कर दिया गया है कि बच्चों के लिए क्या ख्वाब होने चाहिए। बच्चों के अपने ख्वाबों की कोई रेलेवेंस नहीं रही। हमारे ख्वाब बच्चों के ख्वाब बन जाने चाहिए। जैसे वो बच्चे, उनकी कोई इनफरादियत है ही नहीं, उनकी कोई हैसियत है ही नहीं, उनके अपने कोई ड्रीम्स, कोई एस्पिरेशंस हैं ही नहीं, उनका कोई अपना टैलेंट, उनकी कोई अपनी विजन, उनका कोई अपना एक बड़ा गोल है ही नहीं। उनके गोल वो होंगे जो हम उन पर ट्रांसप्लांट करते हैं, और हम कहते क्या है, आई लव यू, आई जस्ट डोंट लव योर ड्रीम्स, राइट? सो मेरी अपील है पेरेंट्स से, allow your young men and women that are, I'm telling you, the most talented, creative, incredible young people on earth. Allow them to pursue their dreams. Guide them, support them, correct them when they're wrong, but don't let them be afraid of pursuing their dreams. One of the greatest successes of the United States that makes me love the United States is that they support creative ventures. They give people room to fail and then fail again and then fail again and eventually get to success. And one of the greatest failures of the Muslim world, and inshallah not this place, is whenever someone becomes successful, they criticize and criticize and criticize until they become a failure. फिर चलना जाता है, oh अच्छा अब ठीक है, who else is successful, किसके पीछे पड़े अब? They push their failures until they become successful. And we push our successful off the cliff and then feel better that they failed. कहा था ना? बताया था ना यही होगा? This has to stop. And you, young people, you have a nahab, you have a long, painful journey. You have to overcome your internal doubts. You have to overcome the friction from the outside. You have to make your parents and your country and the ummah more proud than they could have even imagined. You have to have a bigger vision, a bigger vision. And as I leave you, what I want to share with you, as I leave you, I've only met with a handful of you, young people here. आपके दिलों में से, आपके अल्फाज में से ईमान की खुशबू आती है, मैं बता रहा हूँ। और वो ईमान, उसकी कदर, अल्लाह ताला को उसकी कदर है, अल्लाह ताला को उसकी कदर है। The young people here are incredible. They are absolutely incredible. I told you, I promised I'll come back to Pakistan, right? I'm not going to come back to Pakistan because my plan is not to come back to Pakistan because I want to meet with, VIPs, or I want to go to, go sightseeing or get a shalwar kameez custom tailored or something. I want to come back to Pakistan for the most valuable asset of Pakistan. These younger brothers and sisters of mine. That's why I want to come back. And my dream for you is that your successes and the way you're going to pioneer and the way you're going to push through you're going to become blind to every negativity, every challenge. You will become blind to it like it doesn't even exist. Listen, the seerah of the Prophet ﷺ is a seerah of being surrounded constantly by negativity. Constantly. You are not unique that you are surrounded by negativity. This is the way of Islam. The iman that we have inside of our hearts, Allah compares it to a lamp. The reason He compares it to a lamp is only relevant when darkness surrounds it. That's the only time the lamp is relevant. So the iman inside you is a lamp, and the darkness is outside of you, all around you, the challenges all around you, they are supposed to be there. And you exist because of that darkness. You shouldn't complain about that darkness. You will be the one to get rid of it. You're going to be the one. And I have no doubt about it.